بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیری پروڈکٹس کے نقصانات کیا کیا ہیں، یا دودھ پینے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ دودھ پینے کے فائدے بھی بہت ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن شریف میں دودھ کا بھی ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چارپائیوں میں جو ہے نا انسانوں کے لیے دودھ پیدا کیا ہے، جو وہ پیتے ہیں اور اس سے انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دودھ پینے کے تو فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جیسے کہ قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ تو زیادتی جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ زیادتی نہیں بھی ہوتی، لیکن ایک انسان خاص ایج میں پہنچ کر، مثال کے طور پر اب میری ایج ہے 45 ایئرس، تو اس وقت مجھے دودھ پینے کا کیا نقصان ہو رہا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، امراض لگ جاتی ہیں، تو اس وقت پھر صحیح چیز بھی آپ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نقصان دیتی ہے۔ جیسے اب آٹا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے آٹا، تو آٹا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے نا، کھانے کی چیز ہے، لیکن اس میں گلوٹن ہوتا ہے، تو جو بعض دفعہ گلوٹن انٹالرنٹ جن کو ہوتا ہے ان کے لیے آٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے، جیسے میرے لیے بھی آٹا بھی نقصان دہ ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی تو صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے اس میں فائدے رکھے ہوتے ہیں، فائدے کے لیے بنائی ہوتی ہیں، کھانے پینے کے لیے بنائی ہوتی ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ انسان کو جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا انسان کی عمر ایک خاص لیول تک چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے بعض چیزیں جو ہے نا وہ مضر بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مضر صحت بن جاتی ہیں۔ تو اب میرے لیے دودھ نقصان دہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور زیادہ دودھ پینے کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں، ریسرچ سے ثابت ہے، اس پر آپ خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو موضوع یہ ہے، اب سٹوری اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ابھی کیا ہوا کہ ویسے تو دودھ میں نارملی پیتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ملک پیک نیسلے کا استعمال کرتا ہوں۔ تو مجھے کافی دنوں سے جو ہے نا کیا تھا کہ یہ انگلی دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ یہ والی جو جگہ ہے نا انگلی کی، اس جوڑ میں کبھی کبھار پین ہوتا تھا، کبھی کوئی ایسا مطلب ہیوی ویٹ اٹھایا ہے تو ادھر درد ہو رہا ہے، اور اس جگہ پہ بھی یہ والی انگلی ہے یہاں پہ بھی نا مجھے اکثر درد فیل ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ ہے، اور مجھے پاؤں، لیفٹ پاؤں جو ہے نا اس کا چونکہ یہ میرا ایک زمانے میں تھوڑا زخمی ہوا تھا پاؤں، اس کی جو ہڈی ہے اس جوڑ تھوڑا سا ہل گیا تھا نا، تو جس کی وجہ سے اکثر اس کا وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود، ٹھیک ہونے کے باوجود کچھ عرصہ بعد اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پاؤں میں ہلکا پھلکا سا جب میں قدم رکھتا تھا نا، تو جو پیروں کی جو انگلیاں ہیں، یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں پیروں کی، جب ایسے میں رکھتا پیروں کی انگلیوں میں نا درد فیل ہوتا تھا، جیسے ایسا لگتا تھا جیسے پیروں کی، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں اب طاقت نہیں رہی میرا اپنا وزن وہ کرنے کی نا، برداشت کرنے کی، ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کمزوری آ گئی ہے جوڑوں میں، ٹھیک ہے، اس پاؤں میں جوڑی کمزوری آ گئی ہے۔ یہ کبھی کبھار ہوتا تھا لیکن میں نے نوٹس نہیں کیا۔ ابھی کیا ہوا کہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہنا چاہیے 40-50 دن ہو گئے ہیں اس بات کو کہ میں نے نا برفی کھانا شروع کی۔ برفی ویسے مٹھائیاں میں کھاتا نہیں ہوں، لیکن کوئی لے آیا تھا تو میں نے تھوڑی سی، میں نے کیونکہ بازار کی چیزیں میں ویسے ہی نہیں کھاتا، ڈبے شبے کی اور کھلی چیزیں جو ہوتی ہیں نا پکی بنائی، وہ میں نے کھاتا نہیں، تو وہ برفی جو ہے وہ میں نے اتنی سی کھائی، میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے، تو کھائی تو بہت ہی ٹیسٹی تھی، مزے کی تھی۔ تو میں نے اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں تھوڑی سی کھانے کے بعد دیکھتا ہوں، اگر مجھ پر کوئی ریئیکشن نہ ہوا تو میں تھوڑی اور کھا لوں گا، پوری برفی کھا لوں گا۔ تم اس کے بعد پھر 2-3 گھنٹے تک طبیعت سیٹ رہی، تو میں نے کہا چلو یار یہ تو اچھی برفی ہے، کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے پھر کھا لی، ایک کھا لی، دو کھا لی میں نے۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا یار یہ تو پورا ڈبہ ہی میں لے آتا ہوں نا اپنے لیے، تو میں باقاعدہ ڈبہ لے آیا 1-1.5 کلو کا برفی کا، وہ میں نے پھر پورا 1 مہینہ کھاتا رہا، روزانہ 1 برفی یا 2 برفی میں کر کے کھاتا رہا۔ 1 مہینہ گزر گیا تو پھر میں نے دوبارہ دوسرا ڈبہ بھی لے آیا، کھانا شروع کر دیا، تو تقریباً اب 40-50 دن ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصے سے کیا ہوا ہے، تقریباً کوئی کہنا چاہیے کہ 20-25 دنوں سے، یعنی برفی کھانے کے بعد سے مجھ میں کچھ سمٹمز پیدا ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی سمٹم تو یہ پیدا ہوئی کہ جیسے کہ میں نے بتایا پہلے مجھے صرف یہاں پہ درد ہوتا تھا، اس انگلی کے اس جگہوں پہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ مجھے درد ہونا شروع ہو گیا، یہ انگلیوں کی یہ جو ہڈیاں ہیں نا، باقاعدہ پوری ہڈیاں، ان میں درد کیسے ہوا؟ ابھی یہاں بیٹھا ہوں ابھی کوئی درد نہیں ہے، لیکن جب میں
ڈمبل اٹھاتا ہوں ویٹ، تو ویٹ کو ڈمبل کو ایسے پکڑنا ہوتا ہے نا، تو یہ جو انگلیاں ہیں ان پر سارا وزن آتا ہے، انہوں نے اٹھانا ہوتا ہے ویٹ، تو جب ایسے ڈمبل کو پکڑتا ہوں ایسے اوپر اٹھاتا ہوں تو ان انگلیوں کی میں درد ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں میں، جوڑوں میں، ہڈیوں میں، انگلیوں کی، ہاتھوں کی انگلیوں کی ہڈیوں میں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ ایک یہ سمٹم آئی۔ دوسری یہ ایلبو ہے، ایلبو کے جوڑ ہے، جوڑ میں اور اس کے ارد گرد یہاں پہ مجھے پین شروع ہو گیا، اور میں ڈمبل نہیں اٹھا سکتا ہوں آج کل، یعنی کہ ڈمبل اٹھاتا ہوں تو میں یہاں تک اٹھاتا ہوں، یہاں فل میں جو ہے نا فل نہیں اٹھا سکتا، جب لے جاتا ہوں تو یہاں پہ اس ایریا میں اچھا خاصا مسلز میں بھی درد ہوتا ہے اور ہڈی میں بھی درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ بھی اس جگہ پہ نسبتاً کم ہوتا ہے، ادھر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سمٹمز آئی درد کی، ادھر درد آیا، ادھر ہاتھوں کی انگلیوں میں درد آیا، ٹھیک ہے، ادھر تھوڑا آیا، ادھر زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ زیادہ آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے رائٹ ہینڈ سے بندہ زیادہ کام کرتا ہے نا، تو اس لیے اس میں تھوڑی سی ویکنیس ہے، تو اس میں زیادہ وہ سمٹم آئی ہے یہ چیز درد کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو لیفٹ پاؤں ہے نا، اس میں بھی جب میں صبح ایسے سو کر اٹھتا ہوں تو اب ساری رات تو میں لیٹا رہتا ہوں آرام سے تسلی سے، جب میں صبح اٹھتا ہوں اور جو ہی نیچے پاؤں رکھتا ہوں اور قدم اٹھاتا ہوں تو جو لیفٹ پاؤں جب میں ایسے رکھتا ہوں نا ایسے، تو یہ جو پیروں کی جو انگلیاں ہیں نا ساری کی ساری ان میں درد فیل ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کا کہنا چاہیے جوائنٹ پین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹ پین بھی ہے، ہڈیوں کا پین بھی ہے، کیونکہ یہ ساری ان میں جوائنٹس ہیں نا، ساری انگلیوں میں جوائنٹس ہوتے ہیں، تو سب میں ایسا یعنی کہ درد ہو رہا ہوتا ہے، یہ میں نے فیل کیا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ میں جب ایکسرسائز کرتا ہوں تو میرے مسلز پمپ نہیں ہوتے، مجھے زیادہ انرجی فیل نہیں ہوتی آج کل، جب سے میں نے یہ برفی کھانا شروع کی ہے، زیادہ انرجی فیل نہیں ہوتی، زیادہ مسلز پمپ نہیں ہوتے، اور یہ درد بھی نکل آئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، تو مجھے 100% مجھے شبہ ہوا کہ یہ تو ضرور برفی کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو صحیح ڈائٹ لے رہا ہوں، صحیح خوراک کھا رہا ہوں، سب کچھ صحیح جا رہا ہوں، ریگولر ایکسرسائز کر رہا ہوں، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ درد نکل آئے جسم میں اور مسل بھی صحیح پمپ نہیں ہو رہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے پھر گوگل سرچ کی، میں نے گوگل سرچ کی کہ یار یہ کیا وجہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مسلس پمپ نہ ہونے کی، مسلس گرو نہ ہونے کی، جسم میں درد ہونے کے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آپ کا ہو سکتا ہے اسٹروجن بولتے ہیں، اسٹروجن لیول ہائی ہو سکتا ہے۔ میں نے سرچ کیا یہ دودھ میں کیا ہوتا ہے، دودھ کا اس سے کیا لیں گے، مطلب کافی چیزیں میں نے سرچ کی نا، تو یہ ریسرچ میرے سامنے آئی کہ یہ جو برفی ہے نا، برفی اور دودھ، چونکہ دودھ کی بنی ہوئی ہے، دودھ تو میں پہلے بھی پیتا تھا لیکن اس وقت تو درد اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب برفی کھانا شروع کی تو زیادہ ہوا، تو برفی کیا ہے، وہ کنڈینس فارم آف ملک ہے، اور اس میں دودھ کی غذائیت بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ کھوئے سے بناتے ہیں برفی، تو اس میں کافی یعنی کہ دودھ کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا، جو کچھ دودھ میں ہوتا ہے وہ کنڈینس فارم میں اچھا خاصا بھرپور ہوتا ہے ایک برفی میں، تو یعنی زیادہ اس کی میں ایک قسم کا وہ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، دودھ زیادہ لے رہا ہوں برفی کے ذریعے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو دودھ ڈیری پروڈکٹس کھانے سے، ریسرچ کر خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ ڈیری پروڈکٹس کھانے سے اسٹروجن لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسٹروجن لیول جب زیادہ ہوتا ہے تو جو ٹیسٹوسٹرون لیول ہے، ٹیسٹوسٹرون ایک ہارمون ہے، اسٹروجن بھی ہارمون ہے، ٹیسٹوسٹرون جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے مسلز گروتھ کے لیے، مسلز بلڈنگ کے لیے، ہڈیوں کی ڈینسٹی، بون ہیلتھ کے لیے، مسلز کے ہیلتھ کے لیے، اور اوور آل فل باڈی ورک ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے ٹیسٹوسٹرون ہارمون، اور یہ یوز کرتے ہیں جو باڈی بلڈرز لوگ ہیں، سپلیمنٹس میں بھی یوز کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے ہوتا ہے باڈی بنانے کے لیے۔ تو جب ایسٹروجن لیول ہائی ہوتا ہے تو ٹیسٹوسٹرون لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد، مسلز ویکنیس کی پرابلمز آتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیلتھ کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں، پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تو میں نے صرف 2 بتائی ہیں، چونکہ مجھے جو 2 پرابلمز کا سامنا تھا، مسلز پمپ نہیں ہو رہے، گروتھ صحیح نہیں ہو رہی، مطلب فل باڈی ورک آؤٹ نہیں ہو پا رہا اچھے طریقے سے، اور یہ درد پیدا ہو رہا ہے جوڑوں میں، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے کہ دودھ کی جو اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، دودھ تو میں پی رہا تھا لیکن اس وقت درد کم ہوتا تھا، لیکن جب برفی کھانا شروع کر دی تو درد زیادہ آ گیا، کیونکہ دودھ زیادہ ہو گیا نا جسم میں، ایسٹروجن لیول زیادہ ہو گیا، جب جو ہی زیادہ ہوا ٹیسٹوسٹرون لیول ڈاؤن ہوا، اور مجھے
ایکسرسائز میں پرابلمس فیل ہونا شروع ہو گئیں، جسم میں درد پیدا ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں مجھے پتہ چلیں کہ اصل میں اصل وجہ کیا تھی. یہ جو دودھ کی چیزیں ہیں، تو بتاتے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس، اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو وہ ریکومینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیری پروڈکٹس چھوڑ دینے. اب ظاہر دودھ میں اب کیلشیم بھی ہے، وائٹامنس بھی ہے، کافی کچھ ہے، لیکن ظاہر اب جب چونکہ یہ پرابلم فیس ہو رہا ہے تو یا تو آپ دودھ کم کر دیں، بالکل ہی کم کر دیں، یا کچھ عرصے کے لیے. اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، کل سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے برفی بھی نہیں کھانی. 1 مہینے تک تو میں نے دودھ بھی نہیں پینا، برفی بھی نہیں کھانی. ٹھیک ہے، دودھ کی چائے میں تھوڑی بہت اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دوں گا بس، وہ تو ظاہر ہے چائے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، عادی ہے صبح کی چائے، تو بس صبح کی ایک چائے پینی ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی چائے دودھ کی نہیں پینی، کوئی دودھ نہیں پینا، کوئی برفی نہیں کھانی، دودھ کی بنی ہوئی چیز نہیں کھانی. 1 مہینے تک میں نے یہ ایکسپیرینس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میرے یہ درد ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن امید ہے کہ 100% ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جیسے کہ ریسرچ سامنے آ گئی ہے، یہ ڈیری پروڈکٹ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ چونکہ میری عمر اب 45 ایئرز ہے تو اس لیے مجھے ہو رہے ہیں. اب بچے ہوں گے، جو چھوٹے بچے ظاہر ان کو تو نہیں ہوں گے، ان کی گروئنگ ایج ہے، ان کا جسم اس طرح نہیں ہوتا. جب ایج زیادہ ہوتی ہے ظاہر اس میں پھر مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر مضر صحت ہو جاتی ہیں، نقصان دہ ہو جاتی ہیں. جیسے گلوٹن بھی میں نہیں کھاتا، گلوٹن پرابلم ہے مجھے. اور اس طرح اب دودھ میں یہ چیز ہے، پہلے مجھے گلوٹن دودھ میں لیکٹوز انٹالرنس کا پرابلم رہا ہے مجھے، وہ پھر الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن اب یہ دوسرا پرابلم جیسے کہ اب نظر آ رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ مسل ویکنس، مسل گروتھ نہ ہونا، مسل پمپ نہ ہونا ایکسرسائز کے دوران صحیح ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے، یہ جوڑوں کے درد، ہڈیوں کے مسائل، جوڑوں کے مسائل بڑے سنجیدہ مسائل ہیں. یعنی کہ میں ڈمبل ایسے جو ہی میں پکڑتا ہوں جناب میری انگلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، ڈمبل تک نہیں اٹھا سکتا. اب ڈمبل بھی 2 طرح کے، ایک ہلکا ڈمبل جو ہیوی ڈمبل کو تو بالکل ہی اٹھاتا ہوں تو جیسے ہی پکڑتا ہوں تو بس جناب ہڈیوں کے جوڑوں میں درد. عجیب بات ہے. تو یہاں درد، ٹھیک ہے، پاؤں میں درد، اور اس طرح یعنی کہ اور ادھر بھی کبھی کبھار درد ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اچھا یہ کہ یہ جو پسلیاں ہیں، پسلیوں کے ارد گرد بھی مجھے پین فیل ہوا ہے ہلکا پھلکا ایکسرسائز کے دوران. یہ بھی بڑی عجیب بات میں نے نوٹس کی ہے کہ یار یہ پورے جسم میں توڑ پھوڑ اور جوڑوں میں درد. تو پتہ یہ چلا کہ اسٹروجن لیول ڈیری پروڈکٹس کھانے سے زیادہ ہوا ہے، دودھ، برفی، دودھ کی چیزیں، بنی ہوئی چیزوں کھانے سے زیادہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹرون لیول، یہ دونوں جو ہے نا، یہ اگر اسٹروجن لیول ہائی ہے تو ٹیسٹوسٹرون لیول نیچے ہو جائے گا. ٹیسٹوسٹرون ہائی ہوگا تو ایسٹروجن لیول نیچے ہوگا. تو ٹیسٹوسٹرون لیول کو ہائی کرنا ہے تاکہ ایکسرسائز ہو سکے، مسلز میں پین نہ ہو، مسلز بلڈنگ ہو، مسلز پمپ ہوں، ہڈیوں میں جوڑوں میں درد نہ ہو. اور یہ اس کے فل باڈی ہیلتھ میں کافی معاون اور مددگار اور فائدہ مند ہے ٹیسٹوسٹرون ہارمون. تو یہ چیز سامنے آئی کہ اب یہ کرنا. تو اب انشاءاللہ میرا یہ مشن ہے کہ میں آگے 1 مہینے تک کم از کم، کل سے میں نے ختم کر دیا دودھ، ٹھیک ہے، بلکہ آج سمجھیں کہ کل میں نے برفی کھائی تھی، ٹھیک ہے، کل میں نے صبح برفی کھائی تھی. تو آج پہلا دن ہے کہ آج میں نے برفی نہیں کھائی اور آج میں نے دودھ بھی نہیں پیوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، باقی چیزیں اب دودھ کی جو کمی ہے، جو کیلشیم ہے، جو وائٹامنز، اب وہ میں نے کہاں سے، ویجیٹیبل سے پورے کرنے ہیں، ساگ سے پورے کرنے ہیں، پالک سے اور باقی چیزوں سے. اچھا اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ایسٹروجن لیول ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ویجیٹیبلز، گرین ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، یہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. تو لہٰذا اب گرین ویجیٹیبلز تو ویسے ہی مجھے پسند ہیں، وہ تو انشاءاللہ کیلشیم کے لیے میں نے ابھی یوز کرنے ہی کرنے، کیونکہ جب دودھ نہیں لے رہا تو پھر ساگ تو یوز کرنا ہے تاکہ کیلشیم حاصل ہو. تو اس لیے یہ ہے کہ اب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.